نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عید کے مسنون اعمال۔ پہلا عمل یہ ہے صبح سویرے جلدی اٹھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ فجر کی نماز میں ہی عید کی تیاری کر کے آتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد گھر واپس نہیں جاتے تھے، بلکہ سیدھے عیدگاہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں جہاں مسجد غمامہ آج بنی ہوئی ہے، وہاں عیدگاہ ہوا کرتی تھی۔ جو لوگ گئے ہیں 6 نمبر گیٹ کے پاس، تو وہاں پر عیدگاہ ہوا کرتی تھی۔ تو صحابہ کرام کا، اللہ کے رسول کا معمول صبح سویرے جلدی اٹھنا، یعنی فجر سے پہلے اٹھ کر جو ہے عید کی تیاری کرنا، یہ مسنون ہے۔ دوسرا عمل ہے غسل کرنا، یعنی نہانا، اچھی طرح جو ہے مل مل کر اور رگڑ رگڑ کر اچھی طرح نہانا، کیونکہ بڑے مجمع میں ہم آ رہے ہیں تو ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، بدبو آ رہی ہے اور میل کچیل ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، نہیں، بلکہ اچھی طرح غسل کر کے آنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور تیسرا مسواک کرنا۔ ایک مسواک تو وضو کی سنت ہے، وہ الگ، وضو میں مسواک کرنا مستقل الگ سنت ہے، اور عید کے دن مسواک کرنا مستقل الگ سنت ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات کہ ہم سب جمع ہوں گے، پورے علاقے کے لوگ جمع ہوں گے، مجمع زیادہ ہوگا تو کسی کو تکلیف نہ ہو، منہ کی بدبو آ رہی ہے، اب ملنے جلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو مسواک اچھی طرح کر کے آنا۔ تو وضو کی مسواک سنت الگ ہے، اور عید کے دن مسواک کرنے کی سنت مستقل الگ ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا۔ دنیا بھر کی چیزوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کیا کیا خرید کر لاتے ہیں، پوری رات جگتے ہیں، لیکن یہ مسنون اعمال، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، سنتے ہیں لیکن اللہ ہمیں عمل کرنے کی اصل توفیق دے۔ چوتھا ہے اچھے کپڑے پہننا۔ نئے کپڑے پہننے کا نہیں کہا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نلبس اجود ما نجد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم ہمارے پاس پائے جانے والے کپڑوں میں عمدہ کپڑا پہن کر آویں، جو ہمارے پاس اچھا کپڑا ہے۔ نیا ہونا ضروری نہیں، نیا ہے اچھی بات ہے، اللہ نے دیا ہے نور علی نور، سونے پر سہاگا، لیکن اگر نیا نہیں ہے تو اچھا ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، جو ہمارے کپڑوں میں جو اچھا کپڑا ہے وہ ہونا چاہیے، وہ پہن کر عیدگاہ کی طرف، کیونکہ یہ خوشی کا دن ہے اور عید کا دن ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ ہاں، ان تطیبا اجود ما نجد، یہ بھی ہے حدیث پاک میں کہ آپ ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس پائی جانے والی خوشبو میں عمدہ خوشبو لگا کر آویں، کسی سے مانگ کر نہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جو ہے، یعنی اس کا مطلب کہ انسان کو خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے پاس رکھنا چاہیے۔ جہاں ہم دنیا بھر کی چیزیں خریدتے ہیں وہاں خوشبو بھی اپنے پاس اپنی ہو، نہیں ہے تو پھر تو وہ چندہ ہوتا ہی ہے۔ تو بہرحال اچھی خوشبو جو ہے لگا کر عیدگاہ کی طرف آئیں۔ پھر فرمایا کہ نماز کے لیے جلدی جانا۔ نماز کے لیے ہاں جو وقت ہے، اب 7:45 کا ٹائم ہے اور 7:15 7:20 تک جو ہے انشاءاللہ بات شروع ہو جائے گی، 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے، تو اسی حساب سے جو جلدی جائیں۔ یہ نہیں کہ عید کے دن بھی فرصت نہیں ہے، یعنی دیکھتے ہو بہت سے لوگ بھاگ رہے ہیں، یعنی بس 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب آدمی ہے، پورے سال جو جس کے لیے تو تیاری کر رہا ہے، سب سے بڑا خوشی کا دن آج ہے عید الفطر کا، اس دن بھی ٹائم نہیں ہے تیرے پاس، اس نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، یعنی دوڑ بھاگ کر رہا ہے، افراتفری کا ماحول پیدا کر رہا ہے، نہیں، بلکہ پہلے سے ہی فجر میں اٹھ گئے تو اٹھ گئے، اس کے بعد پھر تیاری کر کے سکون اور وقار کے ساتھ اچھی طرح جلدی نماز کے لیے جائیں، تاکہ لگے کوئی اہم کام کے لیے بندہ جا رہا ہے، کوئی افراتفری کا ماحول نہیں، کوئی ہنگامی ایمرجنسی مسئلہ نہیں ہو گیا ہے کہ بھاگم بھاگ اور دوڑ بھاگ ہو رہی ہے، نہیں، آرام سے سکون اور وقار کے ساتھ جلدی جانا۔ اور نمبر 6 7 پیدل چلنا، یعنی اگر عیدگاہ اور مسجد قریب ہیں تو پیدل چل کر جائیں، پریشانی نہیں ہے، چلنے میں تکلیف نہیں ہے، تو حتی الامکان جب جلدی جائیں گے تو پیدل جائیں گے، اور جب وقت ہی نہیں ہے اس دن بھی سوئے پڑے ہیں یا فجر بعد کیا کہتے ہیں لیلولہ کرنے لیٹ گئے،
اللہ تھوڑا کمر سیدھی کر لوں تو کمر پوری ٹائٹ ہو گئی، تو آپ جلدی دیر میں اٹھیں گے تو بھاگیں گے، اب چلنے کا وقت ہی نہیں رہے گا تو گاڑی سے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ صبح سے جو یعنی شیڈول بنایا اسی لیے بنایا ہے کہ فجر میں اٹھ جائیں تو پھر سونے کا ماحول نہیں، بلکہ عید کی تیاری ہو۔ تو اس کے اندر تیاری میں یہ ہے کہ اگر قریب ہے اور تکلیف نہیں ہے چلنے میں تو پیدل چلنا یہ مستقل سنت ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام پیدل چل کر عیدگاہ جایا کرتے تھے، سواری کا انتظام بعد کا مسئلہ الگ ہے، لیکن جاتے وقت جو ہے پیدل، تو اس کا بھی اہتمام۔ اور راستے میں جاتے وقت تکبیر کہنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یا جو بھی مسنون تکبیر اللہ اکبر، ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہے، عربوں میں اس کا اہتمام اچھا ہوتا ہے، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دنیا بھر کی باتیں، آج صورتحال کیا ہے کہ لوگ غلط چیزوں کے سننے اور سنانے یا بولنے میں شرم نہیں کرتے، لیکن ذکر کرنے میں شرم کرتے ہیں، کہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب پہلی رات کی دلہن ہے، اتنی حیا اور شرم آتی ہے۔ ارے ذکر کرو، تھوڑا آواز سے بھی تھوڑا ہو جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ عید الفطر میں تو آہستہ کرنا ہے، لیکن اگر یعنی تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے اگر اللہ اکبر، تاکہ دوسروں کو بھی جو ہے معلوم پڑے کہ بھائی صرف جو ہے مون رکھ کے نہیں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو اللہ کی بڑائی اور عظمت کے گن گاتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے جو عیدگاہ کی طرف جانا، یہ ماحول بننا چاہیے، لگے کہ ہاں آج ہمارا خوشی کا دن ہے اور خوشی ملی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر، تو اللہ کی بڑائی۔ اور ایک سنت یہ بھی تھی، راستہ بدل کر جانا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق او کما جاء فی الحدیث، کہ جب عید کا دن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کی مخالفت کرتے، یعنی آتے ایک راستے سے اور جاتے دوسرے راستے سے۔ اب اس کی مختلف وجہ اور مقاصد بیان کیے گئے، ایسا کیوں کرتے تھے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ جو امام ہے اور مسلمانوں کا امیر ہے، اس کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ آئے گا ایک راستے سے، جائے گا دوسرے راستے سے، تو دشمن جو ہے وہ پلان نہیں بنا پائیں گے، معلوم بھی اسی راستے سے آئے ہیں تو اب جو ہے وہ اس نے پورا گھات لگا کے، یعنی اگر حملہ کرنا چاہے اور نقصان پہنچانا چاہے، دشمن نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو اب امیر المومنین کے لیے خاص طور پر یہ مسئلہ ہے کہ وہ آئیں ایک راستے سے اور جائیں کسی اور راستے سے، تاکہ دشمن کو پتہ ہی نہ چلے اور سیکورٹی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن یہ بات صرف امیر المومنین کے لیے نہیں ہے، اللہ کے رسول کے لیے بھی تھی اور سب کے لیے، عام مسلمانوں کے سب کے لیے، کہ ہم آئیں ایک راستے سے اور جائیں دوسرے راستے سے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ایک راستے سے آئیں گے اور دوسرے راستے سے جائیں گے اور اللہ کا ذکر کریں گے تو ذکر کی گواہی دینے والی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ ایک راستے میں درخت اور گھر اور مکان اور در و دیوار، وہ بھی گواہی دیں گے، جب جائیں گے دوسرے راستے سے تو وہاں کے در و دیوار بھی گواہی دیں گے کہ یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے ہیں یہاں سے، تو گواہی دینے والے زیادہ ہوں گے کل قیامت میں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ بھیڑ اور ازدحام کم ہوگا۔ جب لوگ ایک ہی راستے سے آ رہے ہیں، ایک ہی راستے سے جا رہے ہیں تو ٹریفک جام اور معاملہ مشکل، لیکن جب الگ الگ راستے سے جائیں گے تو مجمع چھڑ جائے گا، بڑھ جائے گا، تو تکلیف بھی نہیں ہوگی، بھیڑ بھی نہیں ہوگی اور ٹریفک جام بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ معمول تھا اللہ کے رسول کا۔ اور ایک مسنون عمل یہ ہے عید الفطر کے دن کہ نماز سے پہلے کچھ کھا کر آئیں۔ دیکھو عید الفطر اسی لیے کہا جاتا ہے افطار کا دن، آج روزہ نہیں، آج 30 رمضان ہے، آج روزہ ہے، آج ہم ابھی کچھ کھا نہیں سکتے، فجر کے بعد صبح کچھ نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ لیکن کل کا دن عید الفطر کا ہوگا، کل کا دن عید الفطر کا ہوگا تو اللہ کو بتاؤ کہ اللہ میاں ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ جب آپ نے کہا کہ نہیں میرے بندو آج روزہ نہیں، اسی لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام، کوئی رکھے گا توڑنا پڑے گا، اللہ کا باغی ہے، گنہگار ہے وہ۔ تو اس لیے عید سے پہلے کچھ کھا کر بتاؤ، کہ عمل کر کے بتاؤ کہ اللہ آپ نے جو کہا کہ آج افطار کا دن ہے، آج روزے کا دن نہیں، دیکھو ہم کھا رہے ہیں، ہم کھا کر جا رہے ہیں۔ بھوک نہیں لگی تو بھی کھا کر جائیں۔ ہوتا ہے نا کسی کی رعایت میں بولے بھوک نہیں تھی پھر بھی تیرے ساتھ بیٹھ گیا، تو تیرے ساتھ بیٹھ گیا، اس کی رعایت تو اللہ کے حکم کی بھی رعایت، کہ میرا معمول نہیں ہے، اپنے کو چلتا نہیں، آج چلا لے تھوڑا سا۔ تو یہ مسنون عمل ہے کہ عید الفطر کے دن نماز میں آنے سے پہلے کچھ کھا کر آئے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکلہن تمرن و یاکلہن وطرن،
او کما جاء فی الحدیث کہ آپ کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے، عیدگاہ آنے سے پہلے کھجور کھا کر آیا کرتے تھے، اور طاق عدد میں ایک ہی یعنی 3 5 7 طاق عدد میں استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اگر کھجور ہے تو سب سے اچھی بات، نہیں تو کوئی میٹھی چیز، کوئی سیوئیاں کھانا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے گھروں میں عام طور پر عید کے دن یہی چیز یعنی حاصل ہوتی ہے اور پائی جاتی ہے، تو لہذا کوئی میٹھی چیز، اعلیٰ درجہ تو کھجور کا ہے، وہ نہیں تو جو بھی میٹھی چیز مل جائے اس کو پہلے کھا کر پھر عیدگاہ آئیں۔ اور بقرعید میں الٹا ہے، بقرعید میں کیا ہوگا کہ کہا کہ نہیں قربانی کے جانور سے کھائیں، عید سے پہلے گویا کچھ نہ کھائیں، مستحب ہے عید الاضحیٰ میں، پھر قربانی کرنے کے بعد قربانی کے جانور سے کھائیں۔ یہ مہمانی کا دن ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے گویا کہ آپ کی مہمانی کی جا رہی ہے، تو جانور سے بہتر اس دن کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اس دن کہا کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں، نماز کے بعد قربانی میں سے کھائیں، اور عید الفطر میں کہا گیا کہ کھا کر آئیں، اللہ کو بتائیں کہ اللہ میاں ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ نے کہا روزہ تو روزہ، اور آج آپ کہہ رہے روزی، تو پہلے روزی پھر بعد میں آپ کے بارگاہ میں آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ اور سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کر کے عیدگاہ میں آئیں، اس لیے جس کا صدقہ فطر باقی ہے آج اور کل عید کی نماز میں آنے سے پہلے ادا کر دیں، اور آج ادا کر دیں۔ آج آخری دن رمضان کا ہے، نیکیوں کا سیزن اور بھاؤ بڑا ہوا ہے، شام کو چیپٹر بند ہو جائے گا، مغرب ہوتے ہی رمضان ختم ہو جائے گا، اور یہ جو نیکیوں کا سیزن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، انما الاعتبار بالخواتیم، اصل اعتبار خاتمے کا ہے۔ ہاں صبح کا بھٹکا شام کو گھر لوٹ آئے تو اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اس لیے آج آخری دن اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اپنے اعمال کو، روزوں، تراویح اور سارے اعمال کو اللہ سے قبول کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا